مولانا الیاس چنیوٹی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. آپ حج پہ تھے, کب تشریف لائے واپس؟ میں کل آیا جی, تو 20 تاریخ کو. حج پہ آفر ہو گئی آپ کو؟ نہیں, آفر تو پہلے ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ یہاں اسی ہوٹل میں پہلے یہاں تھے. پہلے ایک پروگرام تھا الیکشن کا, وزیر اعلیٰ صاحب کے الیکشن کا, تو اس وقت مجھے پہلے کال کی گئی. میں نے پھر کس کی کال آئی تھی؟ یعنی جو جن کو ضرورت ہے اس وقت ووٹوں کی, نون لیگ نے تو کرنی کوئی نہیں تھی کیونکہ ان کے ساتھ تو ہم صبح شام ہیں, تو جو مخالف فریق ہے اس نے کال کی. تو آپ کو آفر ہو گئی؟ جی ہاں, وہ چنیوٹ بھی آئے تھے, کہتے تھے بڑی ضروری ملاقات کرنی ہے. وہ اس صاحب کا مجھے پتا تھا, پرانے تعلقات تھے ان کے ساتھ, تو وہ مجھے ملاقاتیں کر چکے تھے. اب مجھے یہ نظر آ رہا تھا تو اس لیے میں چنیوٹ میں بھی ان سے ملاقات نہ کی. پھر جب مجھ سے مایوس ہوئے تو میرے بزرگ, میرے عزیز جو ہیں, جو میرے ساتھ ہر وقت منسلک رہتے ہیں, ان کو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہماری بات چیت کروا دیں, 2 کروڑ روپیہ ہم آپ کی خدمت کر دیں گے, 10 کروڑ روپیہ مولانا محمد الیاس چنیوٹی کو کر دیں گے, تو ایسا کر لیں. میں نے ان کو بھی بتایا کہ یہ ووٹ ایک امانت ہوتی ہے قوم کی, اور ظاہر بات ہے کہ مجھے جو ووٹ ملے ہیں اس وقت وہ نون لیگ کے نام پر ملے ہیں, شیر کے عنوان پر ملے ہیں, اور عوام نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے, تو میں ان کی رائے کے بغیر کوئی کام. مولانا صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, لیکن آپ کی اپنی پارٹی نے 25 منحرف توڑ لیے تھے, وفاق میں بھی توڑ لیے تھے. وہ کیسا احسن قدم تھا؟ اگر کسی نے توڑے اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں. میں تو آپ کی پارٹی میں ابھی ان کا پھر الیکشن ابھی ہوا, یہ ڈی سیٹ ہوئے سارے آپ کے سامنے تاریخ ساری. جی, وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں خود آ کر بیان دیا تھا کہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کی گئی. وہ پی ٹی آئی نے, کیا ان کا نام تھا, علیم خان صاحب, انہوں نے کہا کہ مجھے بلا وجہ جب اس کو عمران خان کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے وزیر اعلیٰ بننے کا کینڈیڈیٹ ہے, تو مجھے بلا وجہ وہ جیل میں پھینک دیا. ایک بار نکلا پھر ڈال دیا, 6 مہینے مجھے ان عقوبت خانوں میں رکھا. تو وہ خود ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے. اب انہوں نے کہیں کاش کرنا تھا تو ان کو جو راستہ ملا وہ وہاں پر آ گئے. انہوں نے پی ٹی آئی نے ان کو عزت نہیں دی, نون لیگ نے ان کو عزت دی, اس لیے وہ یہاں آ گئے. لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ضمیر خریدنے کا جو معاملہ ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ پاک کا حکم ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. آپ کی پارٹی دوبارہ سے لوگوں کو توڑنا چاہ رہی ہے؟ میں نہیں جانتا. مجھے بھی مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب نے, مجتبیٰ صاحب نے کنفرم کیا کہ 8 لوگ رابطے میں ہیں. میں کسی کا جواب دیکھے, میں کبھی بھی ٹاک شو میں نہیں آتا, اس لیے کہ ٹاک شو میں اپنی جو پارٹی ہوتی ہے اس کی بلا وجہ حمایت کرنی پڑتی ہے, اور جو مخالفین ہیں ان کے کیڑے نکالنے پڑتے ہیں. تو جو کوئی بولتا ہے, ہماری شریعت کا قانون ہے, اگر کسی نے کوئی بات کی ہے اس کا جواب دے وہ ہے. میں اپنی جو بات کر رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ مجھے فون پر کہا گیا, میرے بندوں کو کہا گیا کہ آپ 10 کروڑ روپے لے لیں. میں نے کہا کہ بھائی 10 کروڑ نہیں 10 ارب بھی آپ دیں گے تو میری کمٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ ہے, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. بھلا ہو, فائدہ ہو, نقصان ہو, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. جماعت ہارے جیتے یا ہارے میں ہر صورت میں. یہ پچھلے انتخاب میں جو ابھی حمزہ صاحب کا ہونا تھا اس وقت آپ کو اس وقت میرا اب بھی یہی ویژن ہے, اور میں عمران خان کا جو اسلام مخالف اس کا کردار ہے. یہ تو بات اور طرف چلے جائے گی. چلے سمپل یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے آفر ٹھکرا دی. میں نے ٹھکرا دیا. جو لوگ آفر کرتے پھرتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں. غلط کر رہے ہیں, جو بھی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی پارٹی. لیکن صاحب اگر کر رہی ہے شرک پوری صاحب کے ذریعے وہ بھی غلط کر رہی ہے, نون اگر کر رہی ہے تو وہ بھی غلط کر رہی ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو.